السلام علیکم عزیز طالبات، آج جو ہے اردو کی کافی دن ہوئے ہیں جو اس میں ہم لوگ جو ہے اردو کا نہیں دیکھا، تو ہم دوبارہ اس کو سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ غزل جو ہے نہیں شروع کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اردو کا جو سبق ہے ہمارا چل رہا ہے نیا شاعر اور زندگی کے مسائل، تو اس کو انشاءاللہ بورڈ پر ہی اس کے مشکل الفاظ کے ساتھ سمجھائیں گے۔ تب تک میں نے سوچا کہ سلیبس بھی چونکہ باقی ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ آج غزل نمبر 3 ساتھ ساتھ جگر مراد آبادی کی ہے، یہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس غزل کو مراد آبادی صاحب، جگر مراد آبادی صاحب کا جو تعارف ہے وہ یوں کہ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے والد مولوی علی نذیر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر داغ کے شاگرد ہوئے اور منشی امیر اللہ تسلیم اور اصغر گوونڈی سے بھی مشورہ سخن کیا۔ جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اصغر گوونڈی کے زیر اثر وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے آتش گل پر ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1960 میں ان کا انتقال گوونڈا میں ہوا۔ یہ تو ان کا تعارف ہے، اور اس میں جو ہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جگر مراد آبادی نے بہت چھوٹی عمر سے ہی، کم عمری سے ہی اشعار کہنے شروع کر دیے تھے۔ یہ بات نمایاں آئے گی کہ اشعار جیسا کہ ہم کہتے ہیں اوزان پر گرفت اور الفاظ کا زیر و بم، اتار چڑھاؤ اور الفاظ کو برتنے کا سلیقہ، یہ جو سینس ہے یہ پیدائشی سینس ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زبان پر توجہ، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر توجہ کے ساتھ ساتھ بولنے میں ان کا ایک ردھم ہوتا ہے، ردھم وہ ان کا مطلب اتنا پیدائشی انہیرنٹ ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو سنتے ہیں تو اس ردھم کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں چسپاں ہو جاتے ہیں۔ بعض شعراء کو اس پہ پوچھا گیا کہ بھئی اتنی کم عمری سے اشعار کہنے کا جو فن ہے، وہ فن سے زیادہ انسان کے اپنے شعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا شعور کتنا زیادہ ایک فریم ہے، سیٹنگ ہوتی ہے۔ اکثر بچیاں اس صلاحیت کو پہچان نہیں پاتی ہیں اپنی، اور ان کے اندر شاعری کا اور ان میں ادیب ہونے کا سلیقہ پیدائشی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پہلے لوگوں کے پاس جو ہے شعراء کیوں ہوتے تھے زمین میں، اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ تفکر، تدبر اور سوچنا سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کم ہو گئی ہیں۔ اس لیے بہت سارے ایسے بچے جن کے اندر یہ صلاحیتیں بھی ہیں تو کہیں ان کی معدوم ہو جاتی ہے اور وہ خاموشی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فن کو جلا نہیں مل پاتی، اور وہ فن ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا ہے، مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھیے پہلے جو ہے صلاحیتوں کو پہچان کر فروغ دیا جاتا تھا، ہر فیلڈ میں اس کو قبول کیا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اسی لیے کہا بھی تھا کہ اپنے یہ فن اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو آپ سمجھیے، اور سمجھ کر اس کو جلا بخشنے کے جو بھی راستے ہوتے ہیں اس کو اختیار کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مقامات یہاں سے ان کا جو غزل ہے، غزل نمبر 3 کتاب میں، درسی کتاب میں ہے۔ اس کے بہت سارے اشعار انہوں نے کارڈ بھی دیے ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا کہ ان کا جو عنصر ہے وہ عشق مجازی کی طرف زیادہ تھا، اور عشق مجازی کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے، مجازی کیا ہے۔ جو مادی محبتیں ہیں، یا پھر انسان کا دوست ہے، اپنے دوست یا محبوب کو سینٹر و مرکز بنا کر کوئی کلام کرنا، یا پھر ان کی شکوے شکایت کرنا، اس طرح کی مجازی شاعری میں یہ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ مجازی شاعری سے بچنے کے لیے شعراء کی جو راہ نکالی ہوئی تھی وہ تھی تصوف، یعنی کہ خدا کو محبوب مانتا ہے، یہ اس کو عشق حقیقی یہ لوگ اپنے ادب کی زبان میں کہتے ہیں۔ عشق حقیقی کی طرف مائل ہو کر وہ پھر اپنا کلام کہنے لگتے ہیں۔ اصل میں کلام جب تعمیری ہو، تعمیری سوچ پیدا کرنے والا ہو، کلام جب کیا جائے، اشعار کو کہنا کلام موضوع کرنا کہتے ہیں، اور اس میں جو بھی پابندیوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے
ان ساری چیزوں کو عروض کا علم کہا جاتا ہے، یعنی کہ قوافی کیا ہیں، ردیف کیا ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، یا یہ شعر کس وزن پر ہے، اس وزن کے اراکین کیا ہیں، ان اراکین میں کون کون سے زحافات ہوئے ہیں، یہ سارے علم کو علم العروض کہا جاتا ہے، اور آپ کی کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ کسی نہ کسی استاد سے اس پہ اصلاح لی جاتی تھی اس زمانے میں بھی، تو یہ اصلاح لینے کی کوشش کرنا بھی یہ شاعری کے فن کا ایک بہت بڑا معیار رہا ہے اس زمانے میں۔ پھر وہ جو شاعر استاد ہوتا تھا، استاد شاعر کی جو فکر ہوتی تھی، وہ فکر آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں گھل مل جاتی تھی۔ جیسے کہ اگر آپ الطاف حسین حالی ہیں، داغ کی شاعری ہے، یا الطاف حسین حالی کی شاعری ہے، تو وہ شاعری کو کسی اکتساب اگر علامہ اقبال کر رہے ہوں، بے دل کی شاعری سے کر رہے ہوں، یا پھر علامہ اقبال کے پاس تو ہمہ جہت اکتساب ملتا ہے۔ اکتساب کہتے ہیں سیکھنے کو، یعنی کہ ہم کسی کا کلام پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کلام کو کیسے باندھا، اس زمین میں دوسری غزل کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اکتساب کرنا۔ یا فکر لیتے ہیں ان سے، شعر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی بندش ہوتی ہے، جو پابندیاں اس کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، دوسری اس کی فکر ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے، پیغام ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کے طرز ادا، کس طرح پہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اشعار پر کی جاتی ہیں وہ استاد سے اصلاح کے طور پر لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر درجہ کمال کو پہنچے جگر مراد آبادی، ان کو جو ہے انعام بھی ساہتیہ اکیڈمی سے دیا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں غزل پر۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی لا مکاں اور بھی ہیں، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں۔ یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، مہو انجموں کہکشاں اور بھی ہیں، قفس توڑ کر مطمئن مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں۔ یہیں تک نہیں عشق کی سحرگاہیں، یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، مہو انجموں کہکشاں اور بھی ہیں، قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہیں، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہیں۔ صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ انہیں جس سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ یہ جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ اس کو اب پھر سے اگر آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بتاؤں، تاکہ اس میں ایک جگہ پر میری اضافت کا مسئلہ تھا، لیکن وزن کی وجہ سے میں نے اس کے اضافت کو جان لیا۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی لا مکاں اور بھی ہیں، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں۔ یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، مہو انجموں کہکشاں اور بھی ہیں، قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہیں۔ صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی عشق میں چنگاریاں اور بھی ہیں، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ انہیں جس سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ اب یہ تفہیم نثر کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے آپ کو یہاں پر میننگ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ میننگ لکھ دیے جائیں۔ ابھی اس کے ایک ایک مصرے کو ہم سمجھتے ہیں، مصرے کے ساتھ شعر کو۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی ہیں، لا مکاں اور بھی ہیں، یعنی ایسے مراحل زندگی کے بھی بہت سارے پوشیدہ ہیں جہاں انسان اپنی جان دے سکتا ہے۔ یہیں پر تو ختم نہیں ہو رہی انسان کی زندگی۔ اکثر شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میری زندگی یہ چھوٹی چھوٹی محبتوں پہ قربان ہو کر تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ عام طور پر مجنو حلیہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے۔ ابھی علامہ اقبال نے اسی زمین میں کہا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مطلب یہ کہ عشق کے امتحان جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ عشق یہ عشق نہیں ہے یہاں مراد کی، جیسا یہ کہہ دیا گیا کہ عشق کے امتحان یہ ہے
کہ بندہ جو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عشق میں الجھ جائے. ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر محبت اور عشق کو 2 ہی معنوں میں لے لیا. کیسے کہ عشق ہم نے کیا مطلب کس چیز سے؟ بعض کا عشق ایجوکیشن سے ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، تلاش علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو. یعنی کہ مجھ کو علم کی ایسی لذت ہے کہ وطن کے نگار خانے سے لے کر جاتی ہے اور میں اس عشق کے لیے دوڑا چلا جاتا ہوں. یہ علم سے عشق ہے. بعض کو ماں کی محبت میں اتنا زیادہ عشق ہوتا ہے، بعض کو خدا سے اتنا لگاؤ عشق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ناراضی کے ہر کام کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے، بڑے سے بڑے کام کو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو بہت بڑے بڑے کام، یعنی کہ بڑی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں کی کمائی درست نہیں ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوگا. یہ اسے بھی عشق کہتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹیاں رحمت ہے اور جنت میں وہ شخص میرے قریب رہے گا، اس لحاظ سے بچی سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی عشق ہے. تو کہتے ہیں مقامات ارباب جاؤر بھی ہیں، ایسی جگہ بہت ساری ہیں جہاں جان دی جا سکتی ہے. مکاں اور بھی ہیں، لا مکاں اور بھی ہیں. منزلیں کئی ہیں جو ہم زندگی میں تلاش کرتے رہیں گے. ایک ٹارگٹ بنائیں گے، پھر مزید دوسرے ٹارگٹ پر چلے جائیں گے، پھر ایک نیا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے، پھر چلے جائیں گے. اللہ کے زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش بھی ایک بہت بڑا عشق ہے. تو ایسے بہت سارے مقامات زندگی میں ہیں. انسان کے لیے یہی عشق نہیں ہے کہ وہ بس ایسے ہی چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے. مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں. اب دیکھیے، چونکہ جس غزل کے اندر اس کی نوعیت جو ہے ردیف قافیہ، اس کے قوافی اور اس کی ردیف جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے، بالکل یکساں ہوتی ہے، تو اکثر نظم کا گمان ہوتا ہے. لیکن یہ غزل ہے. غزل کا ہر شعر مفہوم کے اعتبار سے اپنے آپ میں آزاد مفہوم رکھتا ہے. غزل ہی کا پہلا شعر مقطع ہوتا ہے اور آخری شعر پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں شاعر کہ کسی بھی قسم کا جنون مکمل نہیں ہوتا. جیسے انسان کہے کہ بھئی میں بہت جنونی ہوں اس کا، اور میرا جنون جو ہے اس پر بس اب ختم ہو جائے گا، سر پٹک پٹک کر. یعنی کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی چیز کا جنون ہونا، کھیلوں کا جنون اب انسان کے پاس ہو گیا. انسان جو ہے آئے دن دیکھو PUBG گیم میں بچے الجھے ہوئے ہیں ہر چیز میں. تو کہہ رہے ہیں مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں. ہم کچھ دن کے لیے ایک جنون میں لگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں لوگوں نے دیکھا کہ ارطغرل غازی دیکھنے کا جنون ان کو لگ گیا تھا. بعض لوگوں کو جنون لگا تھا PUBG کا، بعض کو جنون لگا تھا ویڈیو گیم کھیلنے کا. لیکن کوئی بھی جنون مکمل نہیں ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ پھر وہ اکتا جائے گا اور دوسری طرف چلا جائے گا. تو مکمل نہیں ہے جنون تجسس. کبھی بھی کسی بھی چیز کو کھوجنے کا جنون ہے جو وہ مکمل نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ سائنسدان جو ہے تجسس کے مارا ہوتا ہے، وہ کائنات کی تہوں کو کھنگالتا ہے، وہ مریخ پہ جانا چاہتا ہے، وہ جو ہے مطلب اس پر چاند پر جانا چاہتا ہے، تو وہ ہر چیز کو مسخر کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ تجسس جو ہے اس کو مکمل نہیں بنائے گا. پھر وہ اندر تہ میں جانے کے بعد سر اٹھائے گا تو اس کے پتہ چلے گا کہ ارے نہیں بھائی، ابھی تو کائنات میں بہت سے راز پوشیدہ ہے، میں تو طفل مکتب ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ مکمل نہیں ہے جنون تجسس کا کوئی جنون مکمل نہیں ہوتا. ابھی تو جہاں در جہاں پرتیں کھلنے کے لیے، ایجادات ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں اب ہر چیز ایجاد ہو گئی، اب کچھ باقی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، شاعر کہتے ہیں کہ ابھی تو ملک کے اور دریچے، کائنات کے اور دریچے وا کرنے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں. کیونکہ ایک چیز جو انسان کہتا ہے کہ میں نے کر لیا تکمیل کے ساتھ، جنون کے ساتھ، تو وہ ایک چھوٹا سا جز ہوتا ہے کائنات کا، ہلکا سا ذرہ، پوری چیز نہیں ہوتی. یعنی کہ کائنات کے رازوں سے بھری ہے کائنات. آگے دیکھیے، یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، مہو انجموں کہکشاں اور بھی ہیں. علامہ اقبال نے بالکل اسی سینس میں بات کہی ہے. میں اس کے سامنے آپ کے سامنے اس کے بعد آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. وہ بھی غزل بھی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. کسی بھی قسم کی عشق کی سیرگاہ یہاں ختم نہیں ہوتی کہ انسان نے عشق کو حاصل کیا، محبت کو پا لیا، جنون اپنا بنا لیا. حاصل نہیں ہوتی. انسان کائنات کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ ایک چیز پر تجسس کرتا ہے، اس کو اوپر حاصل کرتا ہے. جب وہ تجسس ختم ہو جاتا ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے، اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی کشش کا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نئی چیز کی طرف کھوجتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ابھی تو تم نے کائنات کو دیکھا کہ گول ہے یا ٹیڑھی ہے یا چپٹی ہے، پھر کائنات کو زمین کو دیکھا، زمین کو دیکھنے کے بعد پھر سیاروں کے پاس آئے، ان کے مدار کو دیکھا، اس کے سرفیس کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا.
ماہو انجموں کہکشاؤں اور بھی ہیں، یعنی کہ ابھی آپ نے ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا کہ اس کی چمک کون سی چیز ہے، چاند کیسے چمکتا ہے، کس سے روشنی لیتا ہے، اس کا مدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی اس کے باوجود کائنات میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں جس پر انسان کام کر سکتا ہے۔ قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات سے یہ توڑ کر کہ کوئی ایک قیدی قفس میں ہے، یعنی کہ پنجرے میں ہے، اور وہ توڑ کر سمجھے گا کہ میں آزاد ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی فکر کو انہوں نے کہا کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ جو یہاں پر ایک بہت بڑی فکر پوشیدہ ہے شعر کے اندر، انسان سوچتا ہے پنجرے میں بند ہونا ہی قفس ہے، نہیں، ذہن کو کیپچر کر لینا بھی قفس ہی ہے، قفس مانند قفس ہی ہے۔ قفس توڑ کر ہم یہ سوچ کر آزاد نہیں ہو کہ ہم آزاد ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آزاد ہندوستان میں کتنی مغربی تہذیب کی وجہ سے ہم غلام ہیں۔ قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں، ایسے آبادیاں بھی ہیں جن کے ذہن پورے کیپچر کر لیے جاتے ہیں، پورے پکڑ لیے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں لیکن وہ قفس ہی میں ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک اچھا سا شعر کہا نا، یہ فکر علامہ اقبال کے اس شعر میں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی کہ یہ کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اس شعر کے اندر کہ اے طائر لاہوتی، اے پرندہ، اے لاہوت کا پرندہ، لاہوت کہتے ہیں ایسے فنا فی اللہ کے مقام کو جو تصوف میں جو اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے انسان اپنے لیے ٹارگٹ کرتا ہے، تو اے انسان مخاطب ہے علامہ اقبال کے شعر میں کہ اے نفس کے اسیر یعنی کہ انسان، تو ایسا پرندہ لاہوتی یعنی کہ وہ پرندہ جو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر تم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس رزق سے موت اچھی، ایسے کھانے سے تو موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، ٹارگٹ بہت اونچا ہے، اور پھر ایسی غذائیں کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، مطلب ایسی کمائی ہم کما رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی سوچ کے پرندے کو آگے نہ بڑھاؤ، تم اتنا ہی سوچو جتنا ہم نے بتا دیا، تم نصاب کی کتاب ہی پڑھاؤ، نصاب کے باہر کی چیزیں مت پڑھاؤ، نصاب کی اس کتاب کی چھوٹی سی غزل میں ہی بندہ الجھا رہا ہے، اور آگے اس کا تخیل بہت آگے، یعنی کہ اتنا اڑ نہ سکے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوششوں میں اور کیا کر سکتا ہے، بہتر کیا سوچ سکتا ہے، اپنے تخیل کے پرندے کو اتنا اڑنے کی اجازت نہ دے، تو پھر اس رزق سے تو موت اچھی ہے۔ جیسے کہ اب باس کہے گا کہ تم کمانا ہے تو اتنے کمانے کے لیے تم کو بس اسی پابندی کے ساتھ رہنا ہوگا، تم برقع نہیں پہن سکتے کما رہے ہو تو، یا پھر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اس رزق سے تو موت اچھی ہے بھائی کہ آپ ہم کو غلام بنا لیں اپنا۔ تو یہاں شاعر یہی کہہ رہے ہیں، قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، ہم یہ سوچ کر آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور بہت آزاد ہیں، آزاد ہندوستان میں سوچ کر مطمئن نہ ہوں، ایسا قفس ہے یہ کہ جہاں قوم پرستی کے نام پر سرحدیں بنا کر کہ آپ قوم ہیں، ہندوستانی قوم ہے، یا پھر کچھ اور سوچ کر، یہ سوچ کر کہ بھئی آپ جو ہیں آپ کو یہی چیزیں کرنی ہوگی، ہم نے جو نصاب دیا اسی کے آگے تم کو جانا نہیں ہوگا، ہم نے تم سے کہا کہ تم یہ شرکیہ کی چیزیں کہو تو تمہیں کہنی ہوگی، یہ بھی ایک طرح کا قفس ہی ہے، یہ بھی ایک ذہنی غلامی ہے۔ ایسا ہے کہ انسان پہلے قفس میں آزاد، یہ موبائل کا قفس لے لیجئے، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی کہ موبائل کے بغیر انسان بالکل غلام ہو کر رہ گیا، بجلی کے لیے انسان غلام ہو کر رہ گیا، 2 منٹ بجلی چلی جائے تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، یہ بھی غلامی ہے۔ کسی بھی قسم کا ایڈکشن غلامی ہے، کسی بھی قسم کا ایڈکشن، موبائل کا ایڈکشن ہو تو غلامی، انسان کے کسی کام کا ایڈکشن ہو، اتنا زیادہ ہو کہ انسان کے اوپر مسلط ہو جائے تو غلامی۔ تو قفس، یہ تو اس مصرعے کا بس چاشنی اور اس کی لذت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مفہوم کو سمجھا کہ قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں، ایسے بہت سارے قفس ہے جو آشیانوں کے اندر انسانوں کو بند کر دیتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا۔ وہ گھوڑے کی تصویر دیکھی ہوگی جو ایک فائبر کی چیئر سے بنی ہوئی ہے، اسے کہا کہ ذہنی غلامی، یعنی گھوڑے کو پتا ہے کہ یہ کرسی تو 1 منٹ میں ہٹ جائے گی اور میں دوڑ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اس کے رسی کے پھندے نے اسے بنایا کہ نہیں میں تو بندھا ہوا ہوں۔ تو یہی انسان کی غلام فکر ہے جو اس شعر میں، یہ شعر مجھے واقعتاً بہت پسند آیا مفہوم کے اعتبار سے، قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، یعنی کہ ایسے بہت درد مند دل ہیں جس کے حالات ہم کہے جا سکتے ہیں، جیسے غالب نے کہا نا سخن ہائے گفتنی دارد، کہ بھئی ہم کتنا بھی کہیں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں،
کہنے کے قابل تو بہت سارے جملے ہیں. سخن ہائے گفتنی دارد، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہیں. ایسے نگاہ اور زباں بہت سارے ہیں جو ہم جو ہیں کیا کرتے، ورائے نگاہ کے پیچھے، پردے کے پیچھے کے حالات جاننے کے لیے. یعنی کہ اور طریقے بھی ہیں، باڈی لینگویج ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں، آنکھیں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں. بہت دل کے حالات کہنے کے قابل ورائے زباں بیان اور نگاہ و زباں اور بھی ہیں. جو دکھائی دے رہا ہے اس کے اور جو بولا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک عورت درد کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے پکار رہی ہے، میرا بیٹا غائب ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کی زبان کی آواز تو پکار رہی ہے لیکن اس کے دل کی کیفیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت دل کے حالات کہنے کے قابل ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو دل کے حالات جاننے کے لیے انسان کے پاس سینس ہے، باڈی لینگویج ہے، حساسیت ہے، اس کا درد ہے، لہجے کی آواز ہے. ان دونوں کے زبان اور نگاہ کے علاوہ، یعنی نگاہ کا دیکھا ہوا انسان کہتا ہے کہ بھئی ہم نے نگاہ سے دیکھا، اس پر ہمیں یقین ہے، تو اور دل سے زبان سے ہم نے سنا، ہم کو یقین ہے. ان دونوں کے علاوہ بھی ہے جو درد ہے آواز میں، لہجے میں، زبان و بیان میں، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کے ذریعے سے نکلے ہوئے الفاظ ہی نہیں بلکہ لہجے کی آواز، اس کا درد، اس کے اندر گھلی ہوئی تکلیفیں، اس کے اندر گھلی ہوئی انسان کی بے بسی، یہ ساری چیزیں بھی تو ہوتی ہیں ورائے نگاہ. یعنی کہ نگاہ سے پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، جو زبان سے پوشیدہ بھی ہوتی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. اس جملے کے اندر کتنا درد ہے. تو یہ تو اور چیزیں بھی ہیں جو انسان دیکھ سکتا ہے اور اس کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے. ورائے کہتے ہیں پرے، مطلب نگاہ کے پیچھے، نگاہ سے پرے، یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنے کے قابل ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں. صبا ہوا، یہاں پر شاعر نے ہوا سے کہا، ہوا مخاطب ہے لیکن یہ مخاطب راست طور پر کوئی اور ہے. اس گرامر کو بھی اس کو سنا تو کیا کہتے ہیں اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں. صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں. یعنی کہ جو ہے صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن، یعنی ایسے جلے ہوئے دل سے اپنا دامن بچا لے کہ جس میں چنگاری باریک سی ہوتی ہے اور ہوا جب لگتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری خاکستر میں ابھی تھوڑی سی ابھی کچھ چنگاریاں اور بھی ہیں، جس کو بس ہوا لگنے کی دیر ہے وہ بھڑک اٹھے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایسے انسان جو ہے ایسا شعلہ جوالا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے اس درد کو چنگاری سے یہاں استعارہ کہا شاعر نے، استعارہ اختیار کیا. اس سند کو استعارہ کہتے ہیں کہ ایسی چنگاریاں ابھی ہمارے اندر دل کے اندر پوشیدہ ہیں. وہ جذبے، یہاں مراد جذبے ہیں. خاک دل سے بچا اپنا دامن، یعنی دل جو راکھ ہو گیا، راکھ کا ڈھیر، یہاں راکھ کو کے ڈھیر کو جلنے، دل کے جلنے سے مستعار کرتے ہوئے شاعر نے وہ خوبی مستعار لیتے ہوئے کہی ہے کہ جس طرح راکھ کے ڈھیر میں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جو چنگاریاں ہوتی ہیں ہوا دینے سے وہ بھڑک اٹھتی ہیں اور پھر چنگاری سے چنگاری اور بڑھتی بڑھتی آگ بن جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے دل کے اندر کچھ دل جلی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر ہوا لگ جائے گی تو ہمارا دل پھر سے بھڑک اٹھے گا اور پھر انقلاب آ سکتا ہے ہمارے خیالات سے، تخیل سے، خیالات سے، انقلابی سوچ سے ایک انقلاب جنم لے سکتا ہے. تو بس صبا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں اور نہ چھیڑو، وہ ہے نا کیا ایک شاعر نے کہا نا، مومن کا ہے شاید یہ شعر کہ تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. کیا شعر ہے وہ، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، کہ ہاں کہ باد بہاری راہ لگ اپنی، چلے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. یعنی ہم نے اگر اپنے آپ کو سمجھوتا کر لیا ہے اور ہم ان حالات میں بھی، شاعر کہتے ہیں کہ ہم ان حالات میں بھی خاموش ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری دل کی خاکستر میں دبی ہوئی چنگاریاں جو ہے وہ بجھ چکی ہیں، بلکہ اس کو ہوا نہ دو. جب یہ ہوا دیں گی تو انقلاب کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں. یہ شعر اپنے آپ میں مکمل ہے اس مفہوم کے اعتبار سے. انہیں جس سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں. یہاں شاعر نے پھر اپنے محبوب سے شکوہ کیا کہ انہیں جن پہ کی محبت پہ اعتماد ہے کہ نہیں بھئی یہ بچے، ماں کو ہوتا ہے نا اکثر بچوں پہ اعتماد کہ نہیں میرے بچے تو بالکل نہیں جدہ ہو سکتے، تو وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں. جگر کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس کو اعتماد ہے وہی مجھ سے بدگماں ہے. اب دیکھیے اس میں مشکل الفاظ جو ہے، ارباب جان والے، جنون تجسس کا جنون، سر کہتے ہیں راز کو،
اور مقصود آدم سر زندگانی، زندگانی کا راز، جیسے کہ مقصود آدم انسان کا مقصد۔ اور یہ جو غزل ہم نے پڑھی ہے اس کا وزن ہے متقارب مسمن محذوف پر ہے، یہ فعول 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 فعل۔ اب دیکھو فعول 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 فعل، اس کا وہ ہوگا، تو اب یہ بھی پر آ کر یا گر گئے، بے با اور ہا گر گیا، با اور یہ بی دونوں کا بھی ہیں، بھی کے بعد میں ہیں لیا گیا، بے زر بھی اور ہے کا کیا لیا گیا، ہے یہ زر ہے، تو یہ فعل بنے گا فعول 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 فعل، اس وزن پر ہے، یہ پوری مصرے ہیں۔ اب اسی وزن پر غالب کا جو کلام ہے وہ کیا ہے، خوشی ہے تو آنے کی برسات کے، پیے بادناب اور آم کھائیں، سرے آغاز موسم میں اندھے ہیں ہم، کہ دلی کو چھوڑیں لوہارو کو جائیں، سوا ناج ہے جو مطلوب جاں، نہ وہاں آم پائیں نہ انگور پائیں، ہوا حکم باورچیوں کو کہ ہاں ابھی جا کے پوچھو کہ کل کیا پکائیں، وہ کھٹے کہاں پائیں املی کے پھول، وہ کڑوے کریلے کہاں سے منگائیں، فقط گوشت 100 بھیڑ کا ریشہ دار، کہو اس کو کیا کھا کے ہم حز اٹھائیں۔ اب یہ جو ہے غالب کی یہ غزل ہے جس کو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے پیش کی، کہ دیکھیے یہ اس غزل کے اندر اس کا ایک پہلا شعر دیکھ لیجئے آخری، صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ اب چنگاریاں بدگماں، اس کے علاوہ زباں، تو یہ ساری چیزیں زباں، اس کے علاوہ ہے آشیاں، اس کے علاوہ کہکشاں، یہ مکاں، جاں، جہاں، یہ کیا ہوگا اشعار میں، یہ ہوگا اشعار کے اندر قافیہ، اسے کہتے ہیں قوافی۔ اور ردیف کیا ہوگی اس کی، ردیف ہے اس کی بھی ہیں اس کی ردیف ہے، لیکن وزن یہی ہے، اس کے ارکان بھی وہی ہیں، اتنے ہی حرکت والے اور اتنے ہی ساکن حروف استعمال ادھر جگر مراد آبادی کی غزل میں اور غالب کی غزل میں ہوئے ہیں، لیکن اس میں قوافی وہ نہیں ہیں اور اس میں ردیف وہ نہیں ہیں، بلکہ علامہ اقبال کی ایک غزل پر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ اس کی قوافی اور اس کی ردیف بالکل سیم ہے علامہ اقبال کی اور جگر مراد آبادی کی، اور وزن دوسرا ہے، لیکن قوافی اور ردیف ایک ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اسی زمین میں ہے۔ دیکھیں اس میں سوال پوچھا گیا آپ کے مشق میں کہ اس کی زمین کون سی، علامہ اقبال نے اسی زمین میں کون سی غزل کہی ہے جو کہ جگر مراد آبادی کی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے زمین کسے کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں اوزان کا نہ ملنا لیکن قوافی اور ردیف کا ملنا، جیسے ابھی عشق کے امتحان کا نون غنہ قوافی ہے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ابھی کہ اس کے اندر جاں قوافی ہے، تو یہ قوافی مل رہے ہیں اس کے، اور ردیف کیا مل رہی ہے، اور بھی ہیں، جبکہ دونوں کے اوزان اور اراکن نہیں ملتے، لیکن اس میں غالب کے اوزان ملتے ہیں، قوافی اور ردیف نہیں ملتے، تو یہ والی چیز ہوگی ہم وزن شاعری، یہ وزن پر ہے اور وہ زمین ہے، زمین اور وزن میں یہ فرق ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اب غالب کے علاوہ جو غزل ہے اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں ہم جوش ملی آبادی کی، یہ اسی وزن پر ہے، اسے ہم کہیں گے یہ اسی وزن پر ہے، یہ زمین میں نہیں ہے لیکن وزن پر ہے۔ زمین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قوافی اور ہم ردیف ہو تو زمین میں ہوتی ہے، ادروائز یہ دوسرے صورت میں یہ ہوگی مطلب ہم وزن، اسی وزن پر فعول 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 فعل، اس پر کیا کہا، افق سے سحر مسکرانے لگی، مؤذن کی آواز آنے لگی، یہ آواز ہر چند فرسودہ ہے، جہاں سوز صدیوں سے آلودہ ہے، مگر اس کی ہر سانس میں متصل دھڑکتا ہے اب تک محمد کا دل۔ یہ انہوں نے جو جوش ملی آبادی کی، یہ اسی وزن پر ہے۔ دوسری میر تقی میر کی بھی اسی طرز پر ہے، یہ میری پسندیدہ غزلوں میں سے ایک ہے۔ شب ہجر میں کم تظلم کیا، کہ ہم سائے گاں پر ترحم کیا، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر کا لطف لیجئے، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، میں نے پوچھا کہ گل کتنے دن کی زندگی لے کر آیا ہے، تو کلی نے کہا کہ اتنے دن کی، جواباً کیا کہا کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یعنی کہ پھول کھل گیا اور پھر وہ جھڑ گیا۔ زمانے نے مجھ اور اکش کو ندان کیا، خاک و خشت سر خم کیا، جگر ہی میں یک قطرہ خون ہے سرشک، پلک تک گیا تو تلاتم کیا،
किसो वक्त पाते नहीं घर उसे, बहुत मीर ने आपको गुम किया। अब यहाँ पर भी मीर ने गुम किया को बांधा है याद किया के वज़न, याद किया के माना में। कितना खूबसूरत मिसरा है। बहुत मीर ने आपको गुम किया, कोई चीज़ आपसे दूर हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आपको क्या करते हैं, खो देते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने खो दिया इसलिए याद किया, ये इसके मफ़हूम में है। अब यहाँ मश्क पर आ जाइए। मश्क में यहाँ पर मश्क में कहा जा रहा है, आई अल्लाह, हाँ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बात हो रही थी मीर की गज़ल की कि ये मीर की जो गज़ल है ये उसी वज़न पर है। कौन से वज़न पर? फ़ाउलुन 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 फ़ेल, इसी वज़न पर है। चलिए अब मश्क की तरफ आ जाएं। जान पहचान से मौजून लफ्ज़ तलाश करके शब की खाका मुकम्मल कीजिए। शब की खाका, शब्बाकुन कहते हैं खिड़की को, उसे से बना खिड़की वाला खाका, जैसे दरीमचे में से झांक रहा है। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या था आप वहाँ पर लिखेंगे, तारीख़ पैदाइश, मकाम पैदाइश और वफ़ात, ये उनके तारुफ में से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, रवां खाका मुकम्मल कीजिए। जो बयान किया जा रहा है काफ़ी के काफ़िया किसे कहते हैं, तो पहले आपको मैं काफ़िया समझा देती हूँ। उससे पहले ये देखें सरगर्मी और मंसूबे को देख लीजिए, चूँकि स्लाइड आ गई है कि सरगर्मी और मंसूबे में क्या कह रहे हैं। इस ज़मीन में अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल तलाश करके पढ़िए और इन दोनों गज़लों के दरमियान जो मौजूद फ़र्क को अपनी राय लिखिए। देखें, मशहूर गज़ल अल्लामा इकबाल की जो है वो ये वाली है। मैंने आपको ज़बानी अभी समझाया कि जिसमें वज़न का एतबार तो ना किया जाए लेकिन उसके कवाफ़ी और रदीफ़ का लिहाज रखा जाए, वो एक ज़मीन की गज़ल कहलाएगी, कलाम कहलाएगा एक ही ज़मीन का। जैसे जिगर मुरादाबादी की हमने देखा, मकामात अरबाब जाँ और भी हैं। मका, अगर किताब सामने हो तो किताब रख लीजिए। मका और भी, लामका और भी है। अब जहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, लामका पर, मका पर अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर कर लीजिए नीचे वाले शेर में, कहकशां पर कर लीजिए, आशियाँ पर कर लीजिए, ज़बां पर कर लीजिए, चिंगारियाँ और बदगुमा, ये कवाफ़ी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कवाफ़ी। ये बिल्कुल एक वज़न में चली आ रही हैं, ये कवाफ़ी है। और रदीफ़ क्या है? और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, ये कवाफ़ी है। अब इधर अल्लामा इकबाल की गज़ल पर आ जाइए स्लाइड्स पर। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, जहाँ, ये कवाफ़ी है। अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान कवाफ़ी काफ़िया है। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। शेर के दूसरे वाले मिसरे के अंदर कवाफ़ी और रदीफ़ को की पाबंदी होती है। तो दूसरे वाला मिसरा देखिए, कारवां। फिर इसके जो है, क़नाअत न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी, आशियाँ और भी हैं। तो आशियाँ इसकी कवाफ़ी है। अगर खो गया एक चमन तो क्या गम, एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहू फ़ुगा और भी हैं। फ़ुगा इसकी काफ़िया है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़माओ मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। ये राज़दां, ये काफ़िया है। अब आपको करना ये है कि जिगर मुरादाबादी की सारी कवाफ़ी और अल्लामा इकबाल की कवाफ़ी को एक जगह कर लीजिए और फिर वज़न के एतबार से कवाफ़ी की सिर्फ तख्ती कीजिए, टुकड़े कीजिए। जैसे आपने जा हाँ में क्या होगा? कवाफ़ी होगी, उसकी कवाफ़ी का वज़न होगा जीम एक हा दो, बस। इम ते हा, तो इम दो, ते एक हा दो। तो अब इम ते हा, ये जो है एक दो, ये इसकी कवाफ़ी है। कारवां, तो कारवां, रवां, कारवां, तो रा एक, वाव अलिफ वा दो। इस तरह से नूने गुन्ना गिरेगा सब जगह। एक दो की कवाफ़ी जिगर मुरादाबादी के इसमें भी होगी, एक दो की कवाफ़ी अल्लामा इकबाल के इसमें भी होगी। अगर इतनी सारी कवाफ़ी आपके पास है तो आप अपने तौर पे कोई मिसरा भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। ये दोनों गज़लें बहुत ज़्यादा याद कर लें और पढ़ें दोनों गज़लों को, एक ही ज़मीन की गज़ल है, तो ऐसा होगा कि आप ख़ुद भी कह पाएंगे। अभी शराबा और भी हैं, क्या कहेंगे, पशेमा और भी हैं, पशेमा भी इसी कवाफ़ी में आएगा। क्या और उसके अलावा क्या आ सकता? नेहा और भी हैं,
راز کائنات نہا اور بھی ہیں، یعنی انسان کی عقل سے بھی اور نہا ہیں. ایسے بہت سارے مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ اس قوافی پہ کہہ پائیں گے. ٹھیک ہے. آگے یہ کہ علامہ اقبال کی یہ غزل کا وزن جو ہے میں خاص طور پہ بتا رہی ہوں فرق واضح کرنے کے لیے کہ زمین میں کہنا اس غزل کو کہتے ہیں جس کے وزن تو برابر نہ ہو لیکن قوافی اور ردیف بالکل مطابق ہو، اور ایک ہی وزن پر کہنا اسے کہتے ہیں جن غزل کی اوزان بالکل یکساں ہوں. اس وزن میں اس وزن میں کیا جدا ہے؟ اس میں متقارب مسمن سالم ہے، یعنی کہ ارکان پورے فاعولون 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 ہیں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا، نہیں میں پیچھے پلٹا کر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں فاعولون 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 3 اراکین بالکل یکساں ہیں. چوتھے اس میں رکن میں زحافات کا عمل ہوا ہے، یعنی کہ اس میں سے کچھ فعل کے وزن کو واو گرا کر لام لگا دیا گیا اور فعل بنا دیا گیا، اس لیے یہ متقارب بھی ہے مسمن بھی ہے لیکن محذوف ہو گیا. اس میں سے لام اور نون کیا کیا چیزیں حذف کی گئی؟ واو نون اس میں سے حذف ہوا. حذف کرنے کے اس عمل کو زحافات کہتے ہیں، جو ہمارے ابھی چیپٹر میں نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ زمین میں کہنا اور وزن میں کہنے میں کیا فرق ہے. یہ ان کی سب جو میں نے غزلیں پیش کی ہیں یہ سب وزن میں کہی گئی ہیں، ان کا وزن بالکل وہی ہے جو بحر متقارب محذوف ہے، لیکن علامہ اقبال کی یہ غزل کا یہ نظم ہے، اس نظم کا وزن جو ہے فاعولون فاعولون بحر متقارب مسمن سالم، یعنی 8 ارکان پورے ہیں، لیکن یہ جگر مرابادی کی زمین میں ہے کیونکہ اس کے قوافی اور ردیف سیم ہیں. میں اتنا ریپیٹ کر چکی ہوں، میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اب مشق کے اس حصے پر آئیے جہاں کہا گیا ہے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے. تو قافیہ کون سا ہے؟ آپ کو اس میں کیا لکھنا ہوگا؟ صرف رواں خاکہ مکمل کیجئے. اس میں قافیہ کون کون سے تھے؟ تو آپ کو لکھنا ہوگا اس میں قوافی ہے لامکاں، جہاں، کہکشاں، آشیاں، زباں، چنگاریاں. ردیف کیا ہے؟ اور بھی ہیں. یہ اتنا لکھنا ہوگا. لیکن میں آپ کو اپنے اس کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. قافیہ لفظ قفو سے ہے جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے والے ہیں، اور اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں. جیسے دوسرے اشعار میں یعنی کہ دوسرے والے مصرے میں غیر مسلسل طور پر بار بار آتے ہیں. یہ الفاظ بعض وقت غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں مگر ہٹا دیے جانے پر بھی خلا پیدا کر جاتے ہیں، اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے. قوافی کو عرف عام میں ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. اس کی ایک خوبصورت مثال ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس میں جو قافیہ ہے وہ ہوا اور دوا ہے. قافیے کے الفاظ بدلتے ہیں، وزن نہیں بدلتا. جیسے ہوا کا وزن ہے 1 2، وا 1 2. یہ والی پوری غزل کی تختی آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ردیف کا جو وزن ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی رہے گا لیکن الفاظ بھی سیم رہیں گے، اور قوافی کے الفاظ تو بدلیں گے لیکن وزن نہیں بدلے گا. یہ ایک باریک نکتہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا لامکاں، جہاں، اس میں الفاظ تو بدل رہے ہیں لیکن وزن وہی ہے. ماں 1 2، جہاں 1 2، کشاں 1 2، آشیاں تو آشیاں میں سے شا کا 1 یا کا 2 1 2، زباں زا کا 1 با کا 2، چنگاریاں ر کا 1 یا کا 2. تو اس طرح سے 1 2 والی اور نون غنہ لازم لایا گیا. اسی طرح اس نے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس غزل کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہوا، دوا، کیا، دیا، لیا، صدا. اس طرح سے یہ الفاظ تو بدل رہے ہیں لیکن 1 2 1 2 ان کا وزن چل رہا ہے. اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف کے معنی گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے. گھوڑ سوار کون ہو گیا؟ قافیہ. اور ردیف کون ہوا؟ اس کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی قافیہ آئے گا اس کے بعد ردیف آئے گا. شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ہیں جو مکرر آتے ہیں اور یکساں بھی ہوں، مگر ردیف پر مصرے میں آئے یہ بھی لازم نہیں ہوتا. ردیف ہر مصرے میں آئے یہ لازم نہیں ہوتا. یہ بعض وقت غزل کے مصرع ثانی میں تکرار سے آتا بھی ہے. اس کی ایک اور تعریف، اس کی مثال یہیں پر ہے آپ کے پاس تکرار سے آنے کی، جہاں اور بھی ہیں، کہاں اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، زباں اور بھی ہیں. تکرار سے آ رہا ہے، تکرار یعنی مسلسل بار بار. اور جو قافیے کے بعد جو الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں ردیف کہلاتے ہیں. ایک مثال ملاحظہ فرمائیے، نقش فریادی ہے کس کی، غالب کا بہت مشہور شعر ہے. نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. شوخی تحریر
اور کاغذی پیرہن، اس میں کا صرف ردیف ہے، تصویر اور تحریر جو ہے یہ قافیہ ہے۔ کیوں؟ اب تصویر بھی بدل رہا ہے، تقریر لفظ بدل رہا ہے، میں نے جو باریک آپ کو بتانے کے لیے کہا کہ قوافی میں الفاظ بدلیں گے، وزن نہیں بدلے گا۔ تحریر، تقریر، محریر، اب اس کے علاوہ اس کے وزن پر بہت سارے تحریر، تقریر، تفہیم، تشریر، تشہیر، اس طرح کے الفاظ آ سکتے ہیں۔ را لازم ہے، لیکن قوافی میں اس کا جو نون غنہ لازم تھا ویسے را لازم ہوگا، لیکن اس کا وزن ایک ہوگا، الفاظ بدلتے رہیں گے، وزن آپ بالکل ایک ہوگا۔ اس غزل سے بھی پورے قوافی نکالیے، اور کا صرف اس کی ردیف ہے۔ یہ بات تو ہوئی قافیہ اور ردیف کی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں اور زمین والی بات بھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب جو مشکل لگتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں۔